نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم۔ معزز متقفات و میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کی تصدق سے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام معتز العالی کی توفیل کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں داخل ہو گئی ہیں، اور آپ سب منہاج القرآن انٹرنیشنل کے عالمی اعتکاف گاہ میں جمع ہوئی ہیں، اعتکاف سٹی میں جمع ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسی کے بارگاہ سے بندگی سیکھنے کے لیے اس کے دروازے پر سائل مانگتا بیٹھ گئی ہیں، اس امید اور آرزو کے ساتھ کہ وہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی غلامی عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہماری کوتاہیاں معاف کر دیں، ہماری غلطیاں معاف کر دیں، ہمارے استغفار قبول کر دیں، ہماری ادنا سی توبہ قبول فرما دیں، اور اپنی قربت عطا فرما دیں۔ آج مجھے متقفات کا ایک بہت بڑا سمندر نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکزی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت اعتکاف گاہ کو آرگنائز کیا ہے، اور پھر ان تمام تنظیموں کو جو پاکستان بھر سے آئی ہیں، ان کو بھی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے سب بہنوں کو موٹیویٹ کر کے یہاں لے کر آئی ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا یہاں آنا اور اعتکاف میں بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ معزز متقفات، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق ملی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے۔ پہلے معمول تھا کہ 20 دن کا اعتکاف بیٹھتے، اور پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھنا ایک بہت بڑی خوش قسمتی اور نعمت ہے، اور میں بھی خود سے بہت مس کر رہی ہوں، اور کاش میں بھی آپ کے ساتھ اس وقت ہوتی اور ان خوبصورت محافل اور پروگرامز کو خود سے اٹینڈ کر سکتی۔ اب میری بہنیں، آپ سب اعتکاف میں بیٹھی ہیں، چاہے مسنون اعتکاف ہے یا نفلی اعتکاف ہے، اور اعتکاف کی حقیقت خلوت نشینی ہے۔ اور خلوت کیا ہے؟ کہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت میں گزارنا، کچھ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خلوت میں، تنہائی میں، علیحدگی میں بسر کرنا، کچھ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے غشۂ تنہائی میں گزارنا، یہ میری بہنیں اعتکاف کی حقیقت ہے۔ خلوت اور تنہائی اور علیحدگی کو کہتے ہیں، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت کو اپنی سنت کا درجہ عطا فرمایا۔ اب یہ خلوت نشینی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس پیدا کیا، یعنی انسان کے اندر ابتدائی حالت میں نفس امارہ ہوتا ہے، اور یہ نفس امارہ ہر برائی اور گندگی کا مرکز ہے، بلکہ برائی اور گندگی کا منبع اور سرچشمہ ہے، برائی اور گندگی کا سینٹر ہے، یعنی اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیت نمبر 53 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔
کہ برائی کے ساتھ شدت سے بلاتا ہے۔ اب ہر برائی کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، اور اسلام نے اس نفس کے علاج کا ایک ذریعہ خلوت نشینی بنایا ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس نفس کی اصلاح اور تلقین ہو، اس نفس کا تزکیہ ہو، اسے پاکیزہ کیا جائے، اس کی اصلاح کیا جائے، اس کو برائی و گمراہی کے رجحان سے پاک اور صاف کیا جائے، تزکیہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشمس میں آیت نمبر 9 اور 10، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ شخص فلاح پائے گا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اس سے گناہوں میں مالوس کر لیا۔ اب اس نفس کی تزکیہ، طہارت، پاکیزگی کے مختلف طریقے اور موڈز ہیں، مختلف ویز اینڈ مینرز ہے، لیکن ایک طریقہ اس کا خاص ہے اور وہ خلوت نشینی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی برائیاں نفس کی ایسی ہیں جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ میل ملاپ میں ہیں، میٹنگز اور انٹریکشنز کے ساتھ ہے، سوشل انٹریکشنز کے ساتھ لنکڈ ہے۔ ایسی برائیاں نفس کی ہے جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ لنکڈ ہے، انسانوں کے ساتھ لنکڈ ہے۔ مثلاً ریاکاری ہے۔ ریاکاری ایک ایسی انسان کی بیماری ہے جس کا تعلق ہی مخلوق کے ساتھ ہے، کہ مخلوق کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ ہے۔ بیٹھنا اٹھنا ہوگا، جہاں یہ ہوگا، جہاں بیٹھنا اٹھنا ہوگا وہیں ریاکاری بھی ہوگی۔ اب میں یہ جنرل ریاکاری کی بات کر رہی ہوں، بڑی قسم کی بھی ریاکاری ہوتی ہے جو علیحدگی میں بھی ہوتی ہے، لیکن میں جنرل ریاکاری کی بات کر رہی ہوں۔ جنرل ریاکاری جو عام زندگی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی برائیاں ہیں، اسی طرح حرص ہے، اسی طرح حق تلفی ہے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، تکبر ہے، ایروگنس ہے، دوسروں کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، بے شمار چیزیں ہیں، حسد ہے، جیلسی ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، غصہ ہے، جن کا واسطہ ہی مخلوق کے ساتھ ہے، انسانوں کے انٹریکشن کی وجہ سے ہے، لوگوں سے میل ملاپ کی وجہ سے ہے، یہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اب بعض اولیاء نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی مجلس میں وہ نہیں بیٹھیں جہاں غیبت اور چگلی کا راستہ نہ دیکھا ہو۔ مثلا ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی چگلی یا غیبت ہوتی ہے، کیونکہ غیبت کا بھی تعلق انٹریکشن کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ اسی طرح دنیا میں مصروف ہو جانا، دنیا میں پس اور ابزورب ہو جانا، غفلت طاری ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، کالج کی لائف ہے اس میں مصروف رہنا، اسٹڈی کرتے رہنا، فیملی لائف ہے اس میں مصروف اور گم ہو جانا، ساس سے پھر اختلاف، بہو کے ساتھ اختلاف، نند سے اختلاف، دیورانی جٹھانیوں کے ساتھ اختلاف، یہ سب نفس کی برائیاں ہیں اور مخلوق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پھر اور بھی عمل ہے جس کو ہم بڑا حرام بھی کہہ سکتے ہیں، گناہ ہے۔ مثلا گناہ کے 50% ایسی ہیں جن کا بیسک لنک، تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، انٹریکشن کے ساتھ ہے، میل ملاپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ 50% گناہ ایسے ہیں جو مخلوق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور پھر اختلاف سے جنم لیتا ہے۔ میری بہنیں، خلوت اس لیے نفس کا علاج ہے کہ 50% سے زیادہ گناہ میل ملاپ سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ہی آپ نے میل ملاپ کو چھوڑا، جو ہی آپ تنہا ہو گئیں، علیحدگی اختیار کر دی، تو 50% آپ نے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا۔ خلوت ہی اختیار کرتے ہوئے آپ نے 50% گناہوں کو چھوڑ دیا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے خلوت اور اعتکاف نفس امارہ کا علاج کے لیے ہے۔ خلوت ایک ایسا پروسیس ہے کہ اگر آپ کو خلوت نصیب ہو تو نفس کا علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب خلوت ایک خاص وقت کی تنہائی ہے، تو جو ہم میں سے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں وہ ضرور بیٹھیں، اور جب آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے
تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں اور ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ میرے اندر نفس امارہ ہے جو فتنہ اور شر کا ایک ممبر ہے، ایک ہیڈ کوارٹرز ہے، اور جب تک میں دنیا میں رہتی ہوں اس مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے، کہ میرا نفس انسانوں کو دکھ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اور میں اس لیے خلوت نشینی کر رہی ہوں کہ مخلوق میرے نفس سے بچ جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب کا نفس اتنا فتنہ ور ہے، اتنا گندا ہے، اتنا برا ہے، اتنے گناہوں سے بھرا ہوا ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے خلوت نشینی ہم کر رہی ہیں۔ اللہ کے مخلوق کو بچانے کے لیے خلوت میں جائیں، یہ نیت کر کے خلوت میں چلے جائیں اور اعتکاف میں بیٹھیں۔ اب حضور سیدی شیخ الاسلام معتز علی فرماتی ہیں کہ ایک درویش تھا جو خلوت میں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ خلوت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک کتا ہے اور وہ کاٹتا ہے، میں اس کو باندھنے کی کوشش میں ہوں کہ کسی کو وہ کاٹے نہ۔ اس آدمی نے اس درویش سے پوچھا وہ کتا کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ اس درویش نے کہا وہ کتا میرے اندر ہے، یہ کتا میرا نفس ہے، وہ کتا میرا نفس ہے، وہی نفس امارہ ہے۔ میری بہنیں، اس سے مخلوق کو بچائیں، اپنا جو نفس ہے اس کو مخلوق سے بچائیں، اس لیے خلوت میں بیٹھیں۔ اور پھر میری بہنیں، خلوت کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ خلوت کا آغاز مخلوق سے جدا کر دیا۔ وہ جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفس مخلوق سے جدا ہوا۔ جب داخل ہوئیں آپ خلوت میں، اعتکاف میں بیٹھیں تو مخلوق سے جدا ہوئیں، انسانوں سے جدا ہوئیں، لوگوں سے آپ جدا ہوئیں، اور پھر جب آپ خلوت سے نکلیں گے، اعتکاف سے نکلیں گے تو اپنے نفس سے جدا ہوں۔ بیٹھنے کے وقت انسان سے جدا ہو اور اٹھنے کے وقت نفس سے جدا ہوں۔ یہ اصل حقیقت ہے اعتکاف میں بیٹھنے اور خلوت اختیار کرنا۔ جس نے خلوت میں نفس سے جدائی پا لی، اس نے خلوت کا مقصود پا لیا میری بہنیں۔ کیونکہ پہلے نفس غالب تھا، نفس ہمارے اندر غالب تھا، اور ہماری روح جو پاکیزگی کا سینٹر ہونا چاہیے، جو نور کا سینٹر ہونا چاہیے، وہ روح کمزور تھا۔ اس لیے کیونکہ نفس امارہ غالب ہوتا ہے کہ ہر تعلق میں انٹرفیئر کرتا ہے، میل ملاپ میں برائی کا باعث بنتا ہے، اس لیے مخلوق سے جدائی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور جب خلوت میں نفس سے جدا ہو، جب خلوت کو چھوڑا اور نفس سے جدا ہوا، پھر میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، پھر وہ خیر کی باعث بن سکتی ہے، کیونکہ آپ نے نفس سے جدا ہو گئی ہیں، نفس امارہ سے آپ جدا ہو گئی ہیں۔ اگر نفس پہ قابو ہو جائے، پھر مخلوق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، پھر کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل اس کے ساتھ خیر اور امن پھیلاتا ہے۔ خلوت کا مقصد یہ ہے کہ نفس سے جدا ہو جائیں، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تجلیات کو پانے کے لیے نفس کو چھوڑنا پڑے گا۔ میری بہنیں، جب آپ خلوت میں بیٹھیں تو پوری توجہ کریں کہ یا باری تعالیٰ، یا اللہ، یا رب العزت، یا باری تعالیٰ، میرے باطن، میرے قلب، میرا دل مخلوق سے جدا ہو جائے۔ پوری توجہ اس پہ کریں، مراقبہ کریں، اللہ کو عرض کریں، دعا کریں، خواہش کریں، کیونکہ اگر آپ کے دل میں دنیاوی خواہش رہی تو خلوت نہیں ملتی۔ اگر آپ کی دل کے اندر مال کی فکر رہی تو خلوت نہیں ملے گی۔ اگر دنیاوی کمفرٹس، لذتیں رہیں، اگر وہ خواہش رہیں تو میری بہنیں پھر خلوت نہیں ملتی۔ اگر یہاں آ کر بھی اعتکاف میں لڑائی کرنی ہے، فساد کرنا ہے، شکایت کرنی ہے، صبر نہیں کرنا، درگزر نہیں کرنا، غصے میں آ جانا، تو پھر میری بہنیں خلوت نشینی نہیں ملتی۔ اب منہاج القرآن ویمن لیگ اور تمام انتظامیہ کی فل کوشش ہے کہ آپ کا ہر لمحہ یہاں پہ آسانی سے گزرے، آپ کی رہائش اچھی ہو،
جس کمرے میں آپ بیٹھنا چاہتی ہیں اعتکاف کے لیے، جہاں بھی آپ بیٹھنا چاہتی ہیں، وہ یہی چاہیں گی کہ وہیں آپ کو جگہ ملے، سحری اور افطاری وقت پہ ملے، وضو خانے صاف اور ستھرے رہیں۔ جو آپ چاہتی ہیں، جو سہولت وہ فراہم کر سکتی ہیں، وہ فلی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور بہت سی محنت کر رہی ہیں۔ لیکن میری بہنیں، وہ بھی تو انسان ہیں، اور انسان کمزور ہوتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ غلطیوں کے اوپر نظر ڈالیں گی، پھر آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں گی، کیونکہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب کچھ مسائل آئیں گے اعتکاف میں بیٹھنے میں، یا کچھ انتظامیہ میں کچھ آرگنائزیشنل میٹرز آئیں گے تو آپ کو ناپسند آئیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کا نفس کتنا مضبوط اور طاقتور ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس وقت غصے میں آئیں گی، طیش میں آئیں گی، ناراض ہوں گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی نفس کو بہت مضبوط رکھا ہے اور آپ نے اس خلوت کو حقیقت نہیں پائی۔ بے شک آپ اکٹھی مل کر اعتکاف میں بیٹھی ہیں، بے شک آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، لیکن اپنے دل کو خلوت میں ڈالیں، دل کو ایکچولی خلوت کو ڈالیں، دل کے اندر ہر چاہت کو نکال دیں۔ اس کے لیے اگر آپ حقیقی خلوت چاہتی ہیں اور دل کی خلوت چاہتی ہیں تو سب سے پہلے صبر کریں، سب سے پہلے صبر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ پھر ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کریں گی، جب آپ صبر کریں گی، اگر کچھ مسائل ہوتی ہیں، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، تو جب آپ صبر کریں گی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو ہم چاہتی ہیں، جن کو ہم طلب کر رہی ہیں، جن کے نزدیک ہم جانا چاہتی ہیں، جن کے قربت ہم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری بہنیں، دل کو خلوت میں ڈالیں، صبر کریں، اور پھر دل کو خلوت میں ڈالنے کے لیے زبان کو قابو کر لیں، خاموشی اختیار کریں، کوئی ایکسٹرا فضول بات نہ کریں جس کو آپ کو حساب دینا پڑے گا آخرت میں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم اس وقت تک سلامت رہو گے جب تک تم خاموش رہو گے۔ اگر آپ بولو گے تو آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف ریکارڈ کیا جائے گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ انسان کی زبان سے زیادہ خیر نہیں نکلتی، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، کیونکہ جو بھی آپ جملہ بولیں گی، جو کوئی لفظ بولیں گی، اس کا ریکارڈ آگے دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ خلوت نشینی اختیار کرنا چاہتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ایسی بات آنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، جو اللہ تعالیٰ پسند نہ فرمائے۔ اسی طرح رسالہ قشیریہ میں امام قشیری بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے تھوڑی باتیں کرو اور اپنے رب سے کثرت سے بات کرو، شاید تمہارا دل اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو بند رکھیں گی تو پھر دل اللہ تعالیٰ کے لیے کھل جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنی زبان کو بند کریں گی، زبان بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو دل ہے اس میں جگہ پیدا ہوتی ہے اور دل پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کھل جاتا ہے۔ میری بہنیں، خلوت میں آ کر دنیاوی باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ دل یوں لگائیں، ذکر اور اذکار کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے زبان کو بند کر لیں، زبان کو قابو کر لیں اور اپنے دل کے دروازے کھلوا لیں ان اذکار کے ساتھ۔ میری بہنیں، مراقبہ کریں،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جھوم جھوم کے کریں. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہو. توبہ کثرت سے کریں تاکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدت کی محبت پیدا ہو عبادت کے ذریعے، تاکہ اپنی باتیں کو ایسا محفوظ کریں، ایسا توجہ کریں کہ اپنے دل اپنے باطن کو قابو کر لیں، اپنے باطن کو قابو کر لیں اور نفس کو قابو کر لیں، کہ ہر خواہش کو پاش کر دیں. میری بہنیں، آپ اعتکاف میں آئی ہیں، ایک آپ کے پاس موقع ہے. اس 10 دن کے دوران ہر خواہش کو پاش کر دیں، ہر رشتے کو، ہر آرام کی خواہش کو، مال اور دولت کی خواہش اور چاہت کو، دنیاوی محبتوں کو دور کر دیں اور اپنا دل خدا کی طرف لگا لیں. عزت کی طلب، عقیدت کی طلب نہ ہو آپ کے اندر. دنیا داری کی طلب ختم کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی ایک لنک کریٹ کر لیں اور اللہ کی رضا کے ساتھ بھر دیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش کریں، گریہ زاری کو اختیار کریں، توبہ کثرت سے کریں، اپنی طبیعت کو اللہ تعالیٰ کے طرف راغب کر لیں، اللہ تعالیٰ کو توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی التجا کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کا نام لیں، اپنے رب کو یاد کریں. میری بہنیں، یہی وقت ہے، یہ 10 دن ہے علیحدگی میں، تنہائی میں رب کو التجا کریں، رب کا نام لیں، رب کا ذکر لیں. جتنا کثرت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل کا ذکر کریں گی، جتنا ذوق اور کیفیت کے ساتھ آپ ذکر کریں گی، اپنا دن رات اللہ کے ساتھ لگا لیں گی، اتنا ہی آپ کے لیے بہتری ہوگا، اتنا ہی آپ کا نفس قابو میں آئے گا. پھر اس ذکر میں ڈوب جائیں. اس ذکر کے ذریعے آپ اپنا نفس کا پھر تزکیہ کریں گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نفس سے جدا ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری بہنیں، میری پیاری اور عزیز بہنیں، آپ اتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم اور اپرچونٹی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں. اور آپ سب اتنی خوش قسمت ہیں کہ اس مبارک ماہ میں آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے نفس کا اصلاح کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. ہزار خواتین ہیں، ملینز خواتین ہیں پورے پاکستان میں جو یہاں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو توفیق عطا کی ہے، توفیق دیا ہے، آپ کا دل کھولا ہے. آپ کو چن کر اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے، آپ کو موقع دیا ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے. اور میری بہنیں، سب سے خوش قسمتی بات یہ ہے کہ آپ ایسی شخصیت کی صحبت میں اعتکاف بیٹھیں گی جو اس دور کی مجدد ہیں، ایک ولی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت میں، ان کی محفل میں آپ بیٹھیں گی. اس سے آپ کو، اس سے اور کیا چاہیے؟ اس سے اور بڑی نعمت اس وقت کیا ہے ہمارے پاس؟ میں خود یہ خوبصورت اور پیارے محافل کو اتنا مس کر رہی ہوں، اور کاش میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ لیکچر سن پاتی. بس میری بہنیں، یہ جو 10 دن ہیں اس کو غفلت کے ساتھ نہ گزارنا. ان 10 دن کو قیمتی دن ہے، ان کو آپ ایسے گزاریں. آپ یوں سمجھیں کہ شاید یہ آپ کو 10 دن دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے. Who knows؟ کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا اگلے سال کے لیے، کیا پتہ کہ ہم دوبارہ یہاں آ سکیں گی یا نہیں. ان 10 دن جو ہے خوبصورت انداز سے، پیار سے، محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کریں. بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا قبول اور مقبول فرمائیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی فیض، فیوزات اور برکات اور بندگی نصیب ہو. میری بہنیں، اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے، کوئی اچھائی کی بات کی ہے، تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کے امر سے ہیں.
آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کی وجہ سے ہے، اور میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے یا میں نے کوئی کوتاہی کی ہے، وہ فقط میری غلطی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں پھر مبارکباد دینا چاہتی ہوں تمام متقفات کو جو یہاں اعتکاف میں بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔